अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह ये बात हमें पता चली, बल्कि मेरा ख्याल है कि सुबह सुबह से मुराद है 11-12 बजे तक पता चल गई कि जनाब पुलिस ने लम्स के ऊपर हमला कर दिया है। और हमला करने की वजह ये है कि कल जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स के अंदर तशरीफ लेके गए थे परसों, तो उसमें चूंकि लम्स के तलबा ने सवालात किए थे उल्टे सीधे, और उसके बाद जनाब वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है और वो एक कमेंट किया जा रहा है, कमेंट्री की जा रही है। और उस कमेंट्री में गाड़ियों के पहले पुलिस के डाले आते हुए नजर आ रहे हैं, फिर जो पुलिस की बसें होती हैं वो बसें आ रही हैं, और जो भी साहब वो वीडियो बना रहे हैं वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ले जनाब अब यही कसर रह गई थी कि लम्स के अंदर जो है वो पुलिस एंटर हो रही है। और साइड पे मोटरसाइकिल भी नजर आ रहे हैं, हालांकि लम्स में पढ़ने वाले बेशतर लोग जो है वहां पे काम करने वाले क्लर्क शलर्क तो मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं, वहां पे जो फीस दे के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल पे नहीं आते। बहरहाल जब ये लम्स कायम किया गया होगा, उन्होंने इस काम के लिए तो कायम नहीं किया होगा जिस काम के लिए ये इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। ज़ाहिर है आपने फैकल्टी वगैरह इसी सोसाइटी से भर्ती करनी होती है, तो जब उस सोसाइटीज के अंदर पिगमीज जो है उनको अरूज हासिल होना शुरू हो जाए तो फिर पिगमीज ही हर जगह के ऊपर मुसल्लत होंगे, और जब वो मुसल्लत होंगे तो वो अपने लेवल की गुफ्तगू ही करेंगे एनी हाउ। अब वो जब साहब जो हैं इसके ऊपर फरमा रहे हैं और तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लम्स के ऊपर पुलिस का छापा पड़ गया, उसके बाद फिर पलियो पली पै गई। हम जिन भी 40-50 ग्रुपों के अंदर जबरदस्ती घुसेड़े गए हुए हैं उनके अंदर एक बम्बार्डमेंट शुरू हो गई, बहस शुरू करवा दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर दे शेयर पे शेयर, दे पोस्टों पे पोस्टें, जनाब ये हो गया। और उसके ये एक ऐसी बात थी कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। फिर उसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस के सरबराह डॉक्टर उस्मान साहब, वैसे अगर ये कोई पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह होती, गरीब मातड़ की शूदर की कोई यूनिवर्सिटी होती, तो शायद जनाब डॉक्टर उस्मान साहब भी इसके ऊपर जो है वो कोई रद्द अमल ना देते और वो इसे रूटीन की कार्रवाई समझ के नजरअंदाज कर देते कि लम्स मतलब जिसके अंदर हो सकता है उस्मान साहब के बच्चे भी पढ़ते हों, लफ्ज के अंदर पुलिस घुस गई है, ये तो इतना बड़ा क्राइम था। और जो है इसके ऊपर फौरी तौर पे वो हरकत में आए और उन्होंने जाके और वीडियो जो थी वो वीडियो वॉल पे लगाई और सामने खड़े होके एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसके अंदर उन्होंने इस बात की जो थी वो जिसे कहना चाहिए कि तरदीद की कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां पे नहीं गई। आखिर में उन्होंने एक फिक्रा ये भी कहा कि जनाब हमने अब उन लोगों तक पहुंचना है जिन्होंने ये वीडियो लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो जो है ये वहां पे किसी उससे बहुत दूर, लम्स से बहुत दूर किसी इलाके के अंदर पुलिस की रूटीन की मूवमेंट है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे किसी जगह के ऊपर कुछ छापा मारने गए हों, और लम्स पे छापा मारने का तो कोई लॉजिक या कोई तुक या कोई वजह ही नहीं बनती ना। तो उन्होंने जब ये कह दिया तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि ये झूठ पे पलने वाली कौम है, उसको झूठ किस तरह पहुंचाया जाता है, वो झूठ किस तरह फैलाया जाता है, वो झूठ फैला के उसका एक तासुर कायम किया जाता है। फिर यूथिये जो हैं टिकटॉक पे अलग एक्टिव हो जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर अलग अलग एक्टिव हो जाते हैं। और जितनी देर में ये रद्द-ए-अमल तो बहुत जल्दी आ गया डॉक्टर उस्मान साहब का, लेकिन जितनी देर के अंदर ये लोग जो हैं उसकी तरदीद करते हैं रूटीन में मुख्तलिफ मौके के ऊपर या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, उतनी देर में वो अपना काम दिखा चुका होता है। फिर आइंदा आने वाली नस्लें आपको वो वाकया जो कतन झूठ होता है वो कोट कर करके आपके हर पोस्ट के नीचे, और अब आप हर उस शख्स को जो है वो जो आप दे रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे इस सूरत हाल का सामना रहता है ख़ास तौर पे अब जब क्लास में खड़े हों पढ़ाने के लिए और बच्चा को इस तरह का वाकया बयान कर दे, तो मैं फिर पहले कहता हूं कि पहले तो ये आपका वाकया दुरुस्त नहीं है, आप ये गलत वाकया कोट कर रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर उनको बताना पड़ता है, तारीखी मुगालते भी तो होते हैं ना बहुत सारे। तो जब पहले आप उसका वाकया क्लियर करते हैं, फिर उस वाकये से ड्राइव किया गया उसका जो मतलब होता है वो करते हैं, और फिर मैं पूछा करता हूँ हाँ इसके बाद अब बताइए क्या आपके सवाल की कोई गुंजाइश रह गई?
تو 90% بچے جو ہیں وہ شرمندہ ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ نہیں سر اب تو اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تو میں نے کہا اب اس سوال کی گنجائش نہیں ہے تو پھر مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نیکسٹ کوشچن. تو میرا مطلب ہے کہ جب یہ غلط واقعات ان کو پڑھا دیے جاتے ہیں، ان کے ذہان کے اندر تن دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان بچوں نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں جا کے سوشل میڈیا کے اوپر. اینی ہاؤ، وہ میرا بڑا مشہور جملہ ہے نا، یہ بھی میرا ہی جملہ ہے، ویسے لوگ مجھے کریڈٹ نہیں دیتے اس کا، کہ جب تک سچ جو ہے، سچ ابھی تک جوتا ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے باہر نکلنے کے لیے نا، تو جھوٹ پورا محلہ پھر کے واپس آ گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے جس سے میں نے یہ فکرہ ڈرائیو کیا تھا. میں مطلب کہ میرا کوئی ناول نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے یہ فکرہ ڈرائیو کیا تھا. یہ یوتھیوں کے اوپر بالکل صادق آتا ہے، یہ اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اس تیزی سے پھیلاتے ہیں اور اس آرگنائز طریقے سے پھیلاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ یہ کوئی ایسے ہی ہو گیا ہوگا. سر یہ بڑے منظم طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہوگا. جن واٹس ایپ گروپوں کے اوپر ٹک ٹاکرز ہیں ان کو اس کے اندر انگیج کیا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو اتنے بجے یہ مٹیریل بھیجیں گے، آپ اس پہ تیاری کر لیں، اتنے بجے ہی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. جو یوٹیوبر ہیں ان کو الگ واٹس ایپ گیا ہوگا کہ یہ مٹیریل ہے، آپ اس کے اوپر جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن آپ اپلوڈ اتنے بجے کریں گے. اور پھر وہ والی ویڈیو پھینکی گئی ہوگی مارکیٹ کے اندر جو کہ بنی ہوئی ہے اور کسی اور جگہ کی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. میں اس کے ایک اور پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. مجھے ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ حسین حقانی صاحب نے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں دیگر لوگ بھی آئے ہیں. میں تمام لوگوں کا دل سے احترام بھی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ڈائلاگ ہو رہا ہے. اس کے اوپر آئیں گے، اگر اسی ولاگ کے اندر ٹائم بچا تو اس پہ بات کریں گے. اب ہوا کیا ہے، ایک واقعہ جس کو انہوں نے ہائپ دی کہ اسی جیت گئے، اسی جیت گئے، اسی جیت گئے ہے جمال، ہم جیت گئے. وہ جو ہے مطلب مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کے دوران جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے، یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ ووٹنگ بیلٹنگ ہوتی تھی نا، تو وہ رزلٹ آ رہے ہوتے تھے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کا رزلٹ آتا تھا تو اس کے اوپر پھر ہم جیت گئے کے نعرے لگتے تھے، اور ہم جیت گئے کہ جب نعرے لگتے تھے تو پھر ہم اٹھ کے جناب اسی جیت گئے جو معلوم کیا کرتے تھے. تو یہ یوتھیوں نے وہ جو ان کا خیال ہے کہ انہوں نے کاکڑ صاحب کی بڑی بےزتی کی ہے اور اس نظام کے منہ کے اوپر انہوں نے بڑے تھپڑ مارے، ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہیں جو پٹواری آج کل کاکڑ صاحب کی حمایت کے اندر شمشیر برہنہ بنے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نہیں جناب کاکڑ صاحب نے تن دیا، ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے کے اندر مختلف پہلو اس کے سامنے آ رہے ہیں. جو میری طرح قدیم سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ نارمز ہونے چاہیے، کچھ اخلاقیات ہونی چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ان کا خیال ہے کہ وہ سوال نہیں تھے بلکہ وہ الزام تراشیاں تھیں اور وہ بدتمیزی تھی. لیکن کیا یہ بدتمیزی اور یہ سوالات جو ہیں وہ گزشتہ 10 سال سے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے اس کے تحت نہیں کیے گئے، پروموٹ نہیں کیے گئے، یا ان کو رواج نہیں دیا گیا؟ سرکاری خزانے سے دفاع کے علاوہ اضافی بجٹ لے کے اس کو نہیں کیا گیا؟ 80 ارب روپیہ ایک سال کا اضافی جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے لیے وصول کیا ہے آئی ایس پی آر کے ذریعے. ایویں تو نہیں پاپا جان پیزے دیاں 100 برانچاں بن دیاں، ٹھیک ہے نا. جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر سانوں بھی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن بات کرتے رہنا چاہیے، لیکن جتنی کو اوقات ہو، جتنی کو بساط ہو، جتنی کی سپیس ملے اس میں بات کرتے رہنا چاہیے، برائی کو برائی کہتے رہنا چاہیے، بھلے دل میں ہی برا جانے. تو اینی ہاؤ یہ ہے جی اس وقت تک کی واردات کہ انہوں نے ایک پوری جنریشن کو، اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، وہ 1 لاکھ سے زیادہ جب میں نے دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہوئی تھی. واٹس ایپ گروپوں کے اوپر اس نے کیا تباہی پھیلائی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو وہ پہنچ چکی ہوئی تھی بہت سارے لوگوں تک، اور یہ ٹوٹل جھوٹ تھی. اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے لاشعور کے اندر ایک آواز آ رہی تھی کی بلا لالے 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 ساری گڈی لالے.
ساری گڈی لال ہے۔ کیوں پوچھو کیوں ہے، پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر عثمان صاحب نے آخری فقرہ یہ بھی کہا کہ اب ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس کو مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کیا۔ تو اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہیں اور آپ کے گروپ کے اندر وہ شیئر کر دیا، بھلی کسی ممبر نہیں کرتی ہے، تو پھر آپ کے کان میں بھی یہ آواز گونجنی شروع ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کبھی غلطی سے اس کو آگے کسی گروپ میں ڈالا ہے تو پھر آپ کے کانوں میں بھی یہ آواز گونجنی شروع ہو جانی چاہیے، لالے لالے ساری گڈی لالے لال کرنی جب بھائی جان عثمان جو ہے نا، ڈاکٹر عثمان بھائی ڈاڈا آدمی ہے، اب وہ چھوڑے گا نہیں، مارے گا چن چن کے۔ اور یہ یوتھیے جب پکڑے جائیں گے یہ والی ویڈیو اپلوڈ کرنے والے، تو یقین کیجئے کہ مجھے نہ صرف کہ خوشی ہوگی بلکہ جب ان کی چیخیں آئیں گی نا، میں حالانکہ انسانیت سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، جب ان کی خاطر بنارت کے نتیجے کے اندر ان کے حلقوں سے حلقوں سے آوازیں ہاؤ ہو نکلے گی، میری روح کو تراوٹ پہنچے گی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آئی جی صاحب اگر آپ اپنی اس بات سے بھاگے تو میں آپ کا پیچھا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ جنہوں نے آپ کی کردار کشی کی ہے، آپ نے اپنی کردار کشی کے مجرموں کو پکڑنا ہے اور قانون کے کٹہرے تک لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔